الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تحفظ ناموس رسالت ریلی جو پریس کلب پر پہنچ چکی ہے، میرے بعد انشاءاللہ قائدین آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے. حضور علیہ السلام کی حرمت اور پاک پیغمبر کی رسالت کا تحفظ یہ من جملہ مسلمانوں کے دینی فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض ہے. تمام کے تمام مسلمانوں پر حضور علیہ السلام کے بہت سارے حقوق ہیں. علماء نے ان حقوق کی تفصیلات یوں ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے پاک پیغمبر کے اوپر ایمان لانا، یہ نبی کا حق آپ پر ہے. امتی ہوگا، پیغمبر کے اس حق کو تسلیم کرے گا اور اس حق کو ادا کرے گا کہ وہ پاک پیغمبر پہ ایمان لائے گا. یہ نبوت کا امت پر حق ہے. پھر دوسرا حق نبوت کا امت پر یہ ہے کہ نبی کی ہر بات کی تصدیق کرے گا. یہ بھی حق ہے امتی پر کہ نبوت کی زبان سے جو جملہ ادا ہو اس پر ایمان لائے، اسے حق سمجھے، اسے سچ سمجھے. اس کے لیے وہ اپنے عقل کے ترازو میں نبوت کی بات کو نہ تولے، بلکہ بغیر اپنے عقل کے ترازو کے فوراً نبی کی بات پر ایمان لائے. یہ بھی نبی کا حق امت کے اوپر ہے. اور اسی طرح نبی کا حق امت پر یہ ہے کہ نبی جو دعوت لے کر آئے اس دعوت کو مانے، نبی جو پروگرام لے کر آئے اس پروگرام کو مانے. یہ بھی نبی کا حق امت کے اوپر ہے. من جملہ ان حقوق کے اندر جسے علامہ ابن تیمیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان میں ایک حق نبی کا یہ ہے کہ جب بھی نبی کی ذات پر بات آئے، نبی کا امتی نبی کے اتفاق کے لیے میدان عمل پہ آئے، نبی کی رسالت کی بات ہو، اس کا امتی اس کے تحفظ کے لیے میدان کے اندر ہو. نبی کی ناموس کی بات ہو، اس کا امتی اس کے ناموس کے تحفظ اور حفاظت کے لیے میدان کے اندر ہے. یہ نبی کا حق ہے. کائنات کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا درجہ ہوتا ہے. بعض درجات اس میں جائز ہوتے ہیں. ایک عشق کا درجہ ہے، ایک گستاخی کا درجہ ہے. عشق کے بعض درجات جائز بھی ہے. بعض درجات میں رہ کر آپ عشق کر سکتے ہو، آپ محبت کر سکتے ہو. لیکن تمام کے تمام عقلاء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، تمام عقل سلیم رکھنے والوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عشق کے درجات ہوتے ہیں. ان درجات کے اندر بعض درجات جائز بھی ہے، بعض درجات پہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن گستاخی کا کائنات کے اندر کوئی درجہ بھی جائز نہیں ہے. گستاخی کی کوئی بات بھی جائز نہیں ہے. گستاخی کا کوئی پہلو بھی جائز نہیں ہے. میرا عقیدہ اکابر کا عقیدہ کہ پاک پیغمبر کی ذات اقدس اتنی محترم ہے کہ ترازو کے ایک پلٹے کے اندر دنیا کو رکھ دیا جائے، آسمان رکھ دیا جائے، چاند رکھ دیا جائے، سورج رکھ دیا جائے، نجوم رکھ دیا جائے، کواکب رکھ دیا جائے، شام رکھ دی جائے، سال رکھ دیا جائے، شہرات رکھ دیا جائے، پہاڑ رکھ دیا جائے، خشک رکھ دیا جائے، درخت رکھ دیا جائے، کترا رکھ دیا جائے، سمندر رکھ دیا جائے، گلستان رکھ دیا جائے، زمینیں رکھ دی جائے، مشرق رکھ دیا جائے، مغرب رکھ دیا جائے، شمال رکھ دیا جائے، جنوب رکھ دیا جائے، آسمانوں کو رکھ دیا جائے. ترازو کے ایک پلٹے کے اندر جنت کو بھی رکھ دیا جائے، ایک پلٹے میں جہنم کو بھی رکھ دیا جائے، ایک پلٹے میں جبریل کو بھی رکھ دیا جائے، ایک پلٹے میں میکائیل کو رکھ دیا جائے،
زمین سے لے کر عرش تک پوری کی پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، محبت کی ذات کو دوسری طرف رکھ دیا جائے، ساری کائنات کم ہے، محبت کی ذات اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا قابلین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا، تمام کے تمام مسلمانوں کا۔ اس لیے ایسے نبی کی گستاخی یقیناً یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ گستاخی کرنے والا سلمان رشدی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لہذا اس کی حمایت پہ جتنے بھی افراد ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صدیق اکبر نے زمانے کفر میں جب والد کفر پر تھے، پاک پیغمبر کی شان کے اندر اپنا جب لاتا تھا، صدیق اکبر نے کفر نصیب کر کے بتا دیا کائنات کے اندر عظمت کے اعتبار سے، کائنات کے اندر بزرگی کے اعتبار سے، کائنات کے اندر عزت کا مقام باپ کا ہوتا ہے، لیکن نبی پر باپ بھی جسارت کرے، صدیق اکبر کفر نصیب کر کے امت کو بتا دیتا ہے، جب باپ کا احترام نبوت کے سامنے نہیں ہے، پھر کائنات میں کسی اور کا احترام بھی نہیں ہے۔ یہ اصول بتا دیا، لہذا عظمت اور عزت کے لائق والد ہوتا ہے، لیکن نبی کی جسارت کرے، گستاخی میں ادنا جملہ کہے، وہ برداشت نہیں ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، لہذا جو بھی ایسی سوچ کا ہم نوا ہے، سلمان رشدی کی سوچ رکھتے ہیں، لعنت کرتے ہیں،